السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع 2023 کا آج تیسرا دن مکمل ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بھوپال کا یہ اجتماع بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس بار یہاں پر بھوپال میں 10 لاکھ سے زائد فرزندان توحید پہنچ چکے ہیں۔ ایٹ کھیری میں اجتماع کے کیمپ کی جو خوبصورتی ہے وہ قابل دید ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پورا شہر آباد ہو۔ یہاں پانی سے لے کر وضو تک کے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر وہ تمام چیزیں شامل کی گئی ہے جو ان کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو۔ جی ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں، عالمی تبلیغی اجتماع بھوپال کا جس کی دنیا بھر میں اپنی ایک خاص پہچان بن چکی ہے۔ جی ناظرین، یہ 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع ہے۔ آج 3 دن مکمل ہو گیا ہے۔ کل پیر کے دن خصوصی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ ان 4 دنوں میں دہلی مرکز سمیت ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ اجتماع کے دوران سینکڑوں شادیاں ہوں گی جو سادگی کے ساتھ ہوں گی۔ اس اجتماع کے اختتام پر دنیا بھر سے بڑی تعداد میں دنیا بھر کے سفر پر لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اجتماع کے 75 سالوں میں پہلی بار اجتماعی نکاح کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اس بار 350 سے زائد شادیاں رجسٹریشن کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بات یہ ہے جو بھوپال انڈیا کے تبلیغی اجتماع میں جو سوال کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھوپال انڈیا کے تبلیغی اجتماع میں کسی نے مولانا سعد صاحب سے سوال کیا کہ امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے بڑا پیارا سا جواب دیا کہ جنت میں صرف وہی فرقہ جائے گا جو ان 72 کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شاندار جواب ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ انہیں کلمہ معلوم ہے، نہ نماز کا پتہ ہے اور نہ قرآن کا علم ہے۔ ساتھ ہی ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں۔ ہمارے علماء کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی دلچسپی کہ وہاں جائیں اور ان کو اس گناہ سے، اس دلدل سے نکالیں۔ تبلیغی جماعت والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کے پاس ہر جگہ پہنچتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو نماز، روزہ اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے تبلیغی بھائی کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو محنت کی توفیق